السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستوں، سبق نمبر 5 کی تمرین کو حل کرتے ہیں۔ اگر آپ نے سبق صحیح سے سمجھا ہوگا تو تمرین حل کر لیں گے، اور اگر آپ نے سبق سمجھا نہیں ہوگا تو تمرین حل نہیں کر پائیں گے۔ یہ سبق تھا مضاف اور مضاف الیہ کا بیان، ٹھیک ہے۔ تمارین میں کہہ رہے ہیں کہ اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، اجب عن الاسئلۃ، اجب کے معنی جواب دو، ان اسئلۃ الآتیہ، اسئلہ یہ سوال کی جمع ہے، اور آتیہ کے معنی آنے والا، آنے والے سوالوں کا جواب دو۔ پوچھ رہے ہیں اینا کتاب محمد، اینا کے معنی کہاں ہوتا ہے۔ دوستوں آپ کو ایک چیز یہاں پر اور غور کر کے جو ہے پڑھنا ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ اعراب لگا پاتے ہیں کہ نہیں لگا پاتے ہیں، کون سی حرکت کس پر کون سی حرکت آپ پڑھیں گے۔ تو آپ نے پیچھے پڑھا تھا دوستوں کہ جو مضاف تھا اس پر ہم پیش پڑھتے تھے، ہے نا، اور اس پر نہ تو الف لام لانا درست تھا، نہ ہی تنوین لانی درست تھی، اور جو مضاف الیہ تھا اس پر ہم کیا پڑھتے تھے، جو مضاف الیہ تھا اس پر ہم الف جو ہے اس پر ہم کسرہ پڑھتے تھے، جو مضاف الیہ تھا اس پر ہم کسرہ پڑھتے تھے۔ اگر الف لام ہوگا مضاف الیہ پر تو تنوین نہیں پڑھیں گے، اور اگر الف لام نہیں ہوگا تو ہم تنوین پڑھیں گے۔ اب یہاں دیکھیے اینا کتابو تو محمدن، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر کتابو جو ہے یہ مضاف ہے، اور محمدن کیا ہے، یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ پر کسرہ اور کتابو پر ضمہ پیش پڑھیں گے کیونکہ یہ خبر ہے، ٹھیک ہے۔ اینا کتابو محمدن سوال ہے، اینا کتاب محمدن، محمد کی کتاب کہاں ہے۔ اینا کتاب محمدن، محمد کی کتاب کہاں ہے، تو آپ نے سبق میں کیا پڑھا تھا، یہاں دیکھیے اینا کتاب محمدن سوال ہوا تھا، سعید نے پوچھا تھا اینا کتاب محمدن، محمد کی کتاب کہاں ہے، تو آپ نے جواب دیا تھا ہوا علی المکتب ہناک، وہ وہاں ٹیبل پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ وہی سوال کا جواب دیجیے، ہوا علی المکتب ہناک، ہوا علی المکتب ہناک، ہوا علی المکتب ہناک، ہوا علی المکتب ہناک، ٹھیک ہے۔ اینا کتاب محمدن، محمد کی کتاب کہاں ہے، ہوا علی ہوا علی المکتب ہناک۔ اینا کتاب عمارن، عمار کی کتاب کہاں ہے، کیا سوال ہوا، عمار کی کتاب کہاں ہے، ٹھیک ہے۔ اینا دفتر عمارن، عمار کا نوٹ بک کہاں ہے، تو آپ یہ جواب دے سکتے ہیں یہاں پر کہ ہوا علی مکتب المدرس، ہوا علی مکتب المدرس، وہ ٹیچر یعنی استاذ کے ٹیبل پر ہے۔ اینا کتاب عمارن، عمار کی کتاب کہاں ہے، ہوا علی مکتب المدرس، ہوا علی، ہوا مانے وہ، علی مانے پر، مکتب مانے ٹیبل، مدرس مانے ٹیچر، ہوا علی مکتب المدرس، وہ ٹیچر کے ٹیبل پر ہے۔ اینا حقیبۃ المدرس، اینا کی مانے کہاں، حقیبۃ المدرس، استاذ کا بیگ کہاں ہے، تو آپ نے کیا پڑھا تھا، ہی تحت المکتب، اینا حقیبۃ المدرس، استاذ یعنی ٹیچر کا بیگ کہاں ہے، تو آپ نے جواب دیا تھا ہی تحت المکتبی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی یہی جواب دے دیجیے، اینا حقیبۃ المدرس، استاذ یعنی ٹیچر کا بیگ کہاں ہے، تو آپ جواب دے دیجیے ہی، کیونکہ حقیبہ یہ مؤنث ہے تو اس وجہ سے اس میں اشارہ وہ ضمیر جو ہے مؤنث لائیں گے، ہی تحت حقیبۃ کیا جواب دیا تھا، ہی تحت المکتب، ہی تحت المکتب، یہ جواب ہو گیا۔ اینا حقیبۃ المدرس، ٹیچر کا بیگ کہاں ہے، ہی تحت المکتبی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہاں پر ترجمہ ہی نہیں پڑھنا ہے، ترجمے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ پہلے کلمے پر کون سا اعراب پڑھیں گے اور دوسرے کلمے پر کون سا اعراب پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے درس الخامس ہی میں کریں اضف الکلمۃ الاولی الی الثانیہ، اضف کے معنی ہوتا ہے ملاؤ، ٹھیک ہے، اضف جوڑو، الکلمۃ الاولی پہلے کلمے کو، الی الثانیۃ دوسرے کلمے کے ساتھ، پہلے کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ ملاؤ۔ اب یہ مصنف آپ کا امتحان لینے جا رہے ہیں کہ آپ نے ابھی تک جو اوپر سبق پڑھا تھا آپ نے کیا سمجھا کیا نہیں سمجھا، ٹھیک ہے، کتنا سمجھدار آپ ہوئے، مضاف اور مضاف الیہ کو آپ نے کتنا سمجھ پایا۔ تو اب مصنف جو ہیں اسی سے آپ کا امتحان لیں گے کہ آپ نے سمجھا بھی ہے یا نہیں۔
ٹھیک ہے، اس وجہ سے انہوں نے کہا پہلے کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ ملاؤ، یعنی پہلے کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ۔ تو مضاف اور مضاف الیہ بنانا ہے تو آپ کو طریقہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے پیچھے بتایا تھا کہ مضاف پر پیش ہوگا اور مضاف الیہ پر زیر ہوگا، مضاف پر تنوین نہیں ہوگی اور مضاف الیہ پر تنوین ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ مضاف الیہ پر تنوین اس وقت ہوگی جب الف لام نہیں ہوگا، اور تنوین جو ہے اس وقت نہیں ہوگی جب اس پر الف لام ہوگا۔ بہرحال تنوین ہو نہ ہو اس پر ہم سے بحث نہیں ہے، بل یہ دیکھنا ہے کہ مضاف پر ہمیں پیش لانا ہے اور مضاف الیہ پر زیر یعنی کسرہ لانا ہے۔ تو اب دیکھیے آپ خود بنائیے، جو پہلا کلمہ ہے اس کو ہمیں مضاف بنانا، دوسرے کو ہمیں مضاف الیہ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ کتاب محمد، اب کتاب کو محمد کے ساتھ جوڑنا ہے، یعنی مرکب اضافی بننا ہے، مضاف اور مضاف الیہ بنانا ہے۔ تو صاحب کتاب نے خود جو ہے یہاں پر اس کو جوڑ کر دکھایا ہے اور بتایا ہے۔ دیکھیے یہاں پر کتاب محمد، کتاب محمد کو انہوں نے کیا جوڑا ہے؟ کتاب محمد، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر کتابوں پہلے یہاں جب جوڑا نہیں تو دیکھیے کتابوں پر پیش اور تنوین ہے نا، لیکن اور محمدن پر بھی پیش اور تنوین ہے، لیکن جب اس کو جوڑ دیا ہے تو پہلا جو کلمہ ہے یعنی جو کتاب ہے اس سے جو تنوین تھی وہ تنوین ختم ہو گئی ہے، اور محمدن پر جو پیش تھا وہ پیش کی جگہ پر جو ہے زیر آ گیا ہے، کسر آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ جب ہم مضاف مضاف الیہ بنائیں گے تو مضاف پر پیش باقی رکھیں گے بغیر تنوین کے، اور مضاف الیہ پر کسرہ دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ الف لام ہوگا تو بغیر تنوین کے، اور اگر الف لام نہیں ہوگا تو تنوین کے ساتھ۔ کتاب محمدن، محمد کی کتاب، ٹھیک ہے، کیونکہ مضاف مضاف الیہ میں پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ ہوتا ہے، یعنی دوسرے کلمے سے ترجمہ پہلے کریں گے، اس کے بعد میں پہلے والے کلمے کا ترجمہ کریں گے، اور اس کے ترجمے میں کاکی کے وغیرہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ مکتب المدرس، یہاں پر بھی دیکھیے جس طریقے سے یہ الگ الگ تھا ایسے یہاں پر بھی ہے۔ مکتب کو المدرس کے ساتھ جوڑنا ہے، تو صاحب کتاب نے اس کو بھی جوڑ کر دکھا دیا ہے کہ مکتب المدرس، مکتب المدرس، دیکھیے مکتبو پر مضاف ہے بغیر تنوین، مکتبو پر پیش ہے بغیر تنوین کے، یہ مضاف ہے، اور المدرس یہ جو ہے اس پر کسرہ ہے، زیر ہے، اور چونکہ یہاں پر الف لام موجود ہے اس وجہ سے یہاں پر تنوین نہیں آئی، لیکن ہمیں کسرہ دیکھنا ہے کہ کسرہ ہے کہ نہیں ہے، کسرہ ہی داخل کرنا ہے ہمیں مضاف الیہ پر۔ مکتب المدرس، استاذ کا ٹیبل، استاذ کا مکتب مانے ٹیبل، المدرس مدرس یعنی استاذ ٹیچر کا ٹیبل، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اب سارے کلمے میں یعنی سارے کلمات کو ہمیں ملانا ہے ایک دوسرے سے۔ قلم حامد، قلم حامد، امید ہے کہ اگر آپ سمجھ گئے ہوں گے تو آپ اس کو ایسے ملائیں گے کہ قلم حامد کو ہمیں کیا کس طریقے سے ملائیں گے؟ قلم سے ہمیں تنوین ہٹا کر کیا کرنا ہے؟ اس کو قلمو کرنا ہے، اور حامدون سے ہمیں پیش ہٹا کر اس میں ہمیں کسرہ ڈالنا ہے، حامدن کرنا ہے، تو کیا بنے گا؟ قلم حامدن، حامد کا قلم، قلم حامدن، حامد کا قلم۔ اسی طریقے سے مفتاح البیت، مفتاح البیت، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہاں کیا کرنا ہے؟ مفتاح میں جو تنوین ہے پیش کی تو تنوین ہے اس کو ہمیں ہٹانا ہے، صرف پیش رکھنا ہے، اور البیتو پر جو پیش ہے اس کو ہمیں کسرہ سے بدل دینا ہے، تو کیا ہوگا؟ مفتاح البیتی، گھر کی کنجی، گھر کی چابی، ٹھیک ہے، مفتاح البیتی گھر کی چابی۔ اسی طریقے سے بیتن عباسن، تو یہاں پر بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ بیتن میں جو پیش ہے اس کے تنوین کو ختم کر کے ہمیں خالی پیش کو رکھنا ہے، تو اس کو بنائیں گے بیتن سے بیتو، اور عباسن کو عباسن کر دیں گے، بیتو عباسن، عباس کا گھر، ترجمہ ہم الٹا ہی کریں گے، بیتو عباسن، عباس کا گھر، ٹھیک ہے۔ دکان التاجر، اس کو بھی ہمیں مضاف مضاف الیہ بنانا ہے، تو دکانوں سے ہمیں تنوین کو ہٹا دینا ہے اور اس کو صرف دکانوں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور التاجر سے پیش کو ہٹا کر اس کی جگہ پر ہمیں کسرہ رکھ دینا ہے را پر، تو کیا ہو جائے گا؟ دکان التاجری، تاجر کی دکان۔ اسی طریقے سے غرفتن علی، غرفتن کے معنی کمرہ، علی کے معنی علی، اب اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ غرفتن سے ہمیں تنوین ہٹا کر اس کو غرفتو کرنا ہے، اور علی سے پیش کو ہٹا کر ہمیں علیین کرنا ہے، تو کیا بنے گا؟ غرفتو علیین، علی کا کمرہ، ٹھیک ہے، غرفتو علیین، علی کا کمرہ۔ بیتن المہندس، بیتن کے معنی گھر، المہندسو کے معنی ہوتا ہے انجینئر، تو ہمیں بیتن سے تنوین ہٹا کر بیتو کرنا ہے، اور المہندسو سے پیش کو ہٹا کر المہندسی کرنا ہے، کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ پر کسرہ لانا ضروری ہے۔ بیت المہندسی، اب ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ بیت المہندسی، انجینئر کا گھر، ٹھیک ہے۔ دفترون سعیدن، دفترون کے معنی ہوتا ہے نوٹ بک، کاپی، سعیدن کے معنی ہوتا ہے سعید، دفترون سے ہمیں تنوین کو ہٹا کر دفترو کرنا ہے، اور سعیدن سے پیش کو ہٹا کر ہمیں سعیدن کرنا ہے، دفترو سعیدن، سعید کی نوٹ بک، سعید کی کاپی۔
اسمن الولدو، اسمن الولدو، اب اس کو ہمیں مضاف بنانا ہے، اسمن کو تو ہمیں اسمو کر دینا ہے، یعنی تنوین کو ہٹا دینا ہے، اور الولدو کو پیش کی جگہ کسرہ کر دینا ہے، اسم الولدی لڑکے کا نام، اسم کے معنی نام، الولد کے معنی لڑکا، اسم الولد لڑکے کا نام، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے مندیل یاسر، مندیل کے معنی ہوتا ہے رومال، یاسر کے معنی یاسر، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمیں اس کو مضاف بنانا ہے تو کیا کر دیں گے، مندیلو اور یاسرن کو پیش کی جگہ ہمیں یہاں کسرہ دے دینا ہے، مندیلو یاسرن، یاسر کا رومال، مندیلو یاسرن، یاسر کا رومال۔ کتاب اللہ، تو یہاں پر بھی ہمیں وہی طریقہ کرنا ہے، کتابن کو کتابو کرنا ہے اور اللہ کی جگہ اللہ ہی کرنا ہے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ قمیصن عمارن، عمار کا کپڑا، عمار کی قمیض، ٹھیک ہے۔ قمیصن عمارن، اب قمیصن کو قمیصو کرنا ہے اور عمارن کو عمارن کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ قمیصن کو قمیصو اور عمارن کو عمارن، قمیص و عمارن، عمار کا کپڑا، عمار کی قمیض۔ بنتن الطبیب، بنتن الطبیب، بنتن کو بنتو کر دینا ہے اور الطبیب کو الطبیبی کر دینا ہے، تو کیا بنے گا، بنت الطبیب، ٹھیک ہے۔ الطبیب کے معنی ڈاکٹر اور بنت معنی لڑکی، تو لڑکی کا ڈاکٹر، ٹھیک ہے۔ بنت الطبیب لڑکی، بنت الطبیب ڈاکٹر کی لڑکی، بنت الطبیب ڈاکٹر کی لڑکی۔ سریرن کے معنی ہوتا ہے تخت، چارپائی، اور خالدن کے معنی ہوتا ہے خالد۔ سریرن کو سریرو کرنا ہے کیونکہ یہ مضاف ہے تو تنوین اس پر رکھیں گے نہیں، اور خالدن کو خالدن کرنا ہے کیونکہ یہ مضاف ہے اور اس پر کسرہ لانا ہے، سریرو خالدن، خالد کی چارپائی، ٹھیک ہے۔ مفتاح السیارۃ، اس کو مضاف بنا کر ہمیں مفتاح کرنا ہے اور السیارۃ کو السیارتی کرنا ہے، مفتاح السیارتی گاڑی کی چابی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے فرماتے ہیں اقرا وقتب، پڑھ اور لکھ، یعنی پڑھو اور لکھو، مع ضبط اواخر الکلمات، آخری کلمات کو کے حرکات کے ساتھ، یعنی اب ہمیں کیا کرنا ہے، جو ہمیں یہاں پر ملا کر آئے ہیں نا، تو اب سمجھ لیجئے کہ صاحب کتاب یہاں پر بھی یہی ہمارا امتحان لیں گے کہ ہم یہاں کیا پڑھ رہے ہیں، یہاں ہم نے سمجھا کیا، اگر یہاں سمجھ گئے ہیں، ملا لیے ہیں، تو اب ہمیں یہاں پر اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ ہم وہاں اگر ملائے ہوں گے تو یہاں ہم بغیر زبر زیر کے اس کو بھی ویسے ہی ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ ہمیں یہاں دیکھنا ہے، یہاں بابو ہے اور المدرسہ ہے، تو بابو کو ہمیں مضاف کرنا ہے، تو ہم نے بتایا تھا نا کہ اس پر پیچھے پر کیا ہے کہ اس کو بابن نہیں پڑھنا ہے کیونکہ مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے، اور المدرسہ یہ مضاف ہے تو اس کے نیچے میں کسرہ پڑھنا ہے، تو کیا پڑھیں گے، باب المدرستی، باب المدرستی، مدرسے کا دروازہ، ٹھیک ہے۔ ہمارو، تو یہاں پر ہمارن الرجل نہیں کرنا ہے بلکہ یہ مضاف ہے تو اس کو ہمارو کرنا ہے، اور الرجل یہ مضاف ہے تو یہاں پر ہمیں کسرہ دینا ہے، ہمار الرجل، ہمار الرجل مرد کا گدھا۔ اسی طریقے سے بیتو حامدن، بیتو حامدن، یہاں پر ہمیں بیتون پڑھنا، بیتون نہیں یہ مضاف ہے، بیتو حامدن، حامد کا گھر، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے مندیلو عمارن، مندیلو یہ مضاف ہے تو مندیلو پڑھیں گے، اور مضاف الیہ ہے تو اس کو عمار مضاف الیہ ہے تو اس کو ہمیں عمارن پڑھنا ہے، مندیلو عمارن، عمار کا رومال۔ اسمو یہ مضاف ہے تو اسمو پڑھیں گے، اور یہ الطالبو یہ مضاف الیہ ہے تو اس کو الطالبی پڑھیں گے، اسم الطالبی طالب علم کا نام۔ بیتو یہ مضاف ہے تو اس کو ہم بیتو پڑھیں گے، اور اللہ یہ مضاف الیہ ہے تو اس کو ہم اللہ ہی پڑھیں گے، بیت اللہ، اللہ کا گھر، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں ملاتے چلے جانا ہے۔ من بیت المدرس، من کے معنی سے، اور یہ حرف جر ہے، حرف جر کا کام کیا ہے کہ یہ جس اسم سے پہلے آتا ہے تو یہ اپنا کام کرتا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ یہ جس اسم سے پہلے آتا ہے اس اسم کے آخر پر کسرہ دے دیتا ہے، تو یہ بیتی یہ اسم ہے اور اس سے پہلے من آیا ہے تو یہ من اپنا کام کرے گا، اور کیا کرے گا یہ کہ یہ بیتی پر کسرہ دے گا، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ اس پر بیتی پر ہم تنوین نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ بیتی آگے کے لیے المدرسی کے لیے مضاف بن رہا ہے، تو ہم کیا پڑھیں گے اس پر بغیر تنوین کے پڑھیں گے، من بیتی المدرسی، اور یہ المدرسی چونکہ یہ بیتی کا مضاف الیہ ہے تو ہم یہاں پر بھی کسرہ پڑھیں گے۔ کلام عرب میں یعنی نحوی گرامر میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ کسرہ صرف دو ہی صورت میں آتے ہیں، یا تو اس سے پہلے حرف جر ہوگا یا وہ مضاف الیہ ہوگا، من بیت المدرسی استاذ کے گھر سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے، علی مکتب المدیری، مدیر کے معنی ہوتا ہے پرنسپل، ہے نا، صدر، اور اسی طریقے سے جو ہے مینیجر، یہ سب مدیر کے معنی ہوتا ہے، علی مکتب المدیری، علی یہ حرف جر ہے، تو جس طریقے سے یہاں پر من
جس اسم سے پہلے آتا ہے اس کو اپنا کام کرتا ہے کہ اس کو کسرہ دیتا ہے، ایسے الا کا بھی کام ہے کہ یہ جس اسم سے پہلے آئے گا اس کے آخر کو یہ کسرہ دے گا، ٹھیک ہے۔ تو الا کیا کرے گا، الا مکتبی، الا مکتبی، اور چونکہ المدیری یہ مکتبی کا مضاف الیہ ہے تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مدیری پر بھی ہم کسرہ پڑھیں گے۔ کیا ترجمہ، کیا اعراب ہوگا، الا مکتب المدیری، یعنی پرنسپل کے ٹیبل پر، پرنسپل کے ٹیبل پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ مفید باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور آپ امید ہے کہ ملائیں گے اور پڑھیں گے بھی انشاءاللہ تعالی۔ چلیے بس ویڈیو لمبی نہ ہو اس وجہ سے میں یہیں پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ میرے لیے دعا کریے، اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے علم میں، ہماری عمر میں برکت عطا فرمائے، ہمارے والدین کے لیے اور ہمارے عزیز اور عزیزہ کے لیے بھی دعا کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔